بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پھنستا ہے۔ یا اللہ، میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی بتایا، یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ، میری انہوں نے ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، دو جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا، اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو، اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل۔ عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پست ویسے وہ پست۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبۃ بلا سلطان وبجاہۃ بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ، تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاؤٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سور الو یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج کو دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے۔
MNA गाली बन गया है, MPA गाली बन गया है, वजीर और नाजिम के नाम ये गाली बन गए हैं। बाहर उनको सलाम हो रहे हैं लेकिन दिलों में नफरत की आग है। मेरे भाइयों, एक अल्लाह के आगे झुक जाओ, एक अल्लाह के आगे झुक जाओ, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह को अपना बना लो, तो ये जहान भी तुम्हारा है, वो जहान भी तुम्हारा है। या इब्न आदम उतलुबनी तजिदनी फइन वजदतनी वजदत कुल्ल शै वइन फुत्तनी फातक कुल्ल शै वाना खैरुल लक मिन कुल्ल शै। मेरा बंदा मेरी तलब में आ, अल्लाह को पाले, आसमान उसका है, बुलंदियां तेरा नसीब बन जाएगा। अल्लाह को पाले, जमीन उसकी है, खजाने तेरा नसीब बन जाएगा। अल्लाह को पाले, जन्नत उसकी है, रजा तेरा नसीब बन जाएगा। अल्लाह को अपना बना ले, जहन्नम उसकी है, आग तुझ पे हराम हो जाएगी। अल्लाह को अपना बना ले, मोहब्बत उसका इरादा है, वो दिलों में उतार देगा। अल्लाह को अपना बना ले, नफरत उसका इरादा है, वो दिलों से खींच के निकाल देगा। अल्लाह को अपना बना ले, उल्फत उसका इरादा है, वो दिलों को जोड़ देगा। अल्लाह को अपना बना ले, हिफाजत उसका इरादा है, वो हफीज बन के दिखा देगा। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, रज़्ज़ाक़ उसका नाम है, रिज़्क़ उसका इरादा है। हवाओं के कंधों पे चढ़कर रिज़्क़ आएगा, जमीन अपने पेट से रिज़्क़ निकालेगी, आसमान अपनी बुलंदियों से रिज़्क़ उतारेगा। कायनात का चप्पा चप्पा तुम्हें रिज़्क़ देने के लिए मुकर्रर हो जाएगा। अल्लाह को अपना बना लो, जमीन भी तुम्हारी, आसमान भी तुम्हारा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर कह रहे हैं, जुमे की तकरीर करते हुए, या सारिया तो अल जबल, ए सारिया, पहाड़ पहाड़ पहाड़। जब नमाज से उतरे, मिंबर से उतरे, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, ये क्या कह रहे थे जुमे के खुतबे में, या सारिया तो अल जबल। सारिया बलूचिस्तान के पास बंदर अब्बास एक जगह है, जंग हो रही है। सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शिकस्त हो चुकी है, मुसलमानों के कदम उखड़ चुके हैं। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, मुझे नजर आया कि सारिया के फौज के कदम उखड़ गए। आगे मुझे एक पहाड़ नजर आया, तो मेरे जी में आया, अगर सारिया का लश्कर पहाड़ पर पहुंचकर पलट के हमला करे और पहाड़ को अपनी पुश्त में कर ले तो फिर फतह हो सकती है। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, या सारिया तो अल जबल। एक महीने के बाद खबर आई, हजरत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कासिद भेजा कि हम ईरानियों से टकराए, हमारे कदम उखड़ गए, कि हमने आवाज सुनी हवा में। मोबाइल की जरूरत नहीं है, फैक्स की जरूरत नहीं है, टेलेक्स की जरूरत नहीं है, फोन नहीं है, हवा गुलाम है। ये हवा तुम्हें मोबाइल के जरिए से पैगाम सुनाती है। उमर अल्लाह का गुलाम बना, हवा उसकी गुलाम बन गई। उन्हें हमने आवाज सुनी, ऐ सारिया, पहाड़ को ओट में, पहाड़ को पुश्त पे लेकर पलट के हमला कर। तो हमने पहाड़ तक भागे, फिर हमने पलट के जो हमला किया तो अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमा दी। ये अल्लाह के बन जाना, ये अल्लाह का बन जाना, यूं गैबी निजाम तुम्हारे ताबे कर देता है। हजरत उम्मे शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मु साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा मर गया। ये ताजा हिजरत करके मुसलमान होके मदीने में आई हैं। उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ने लगे। तो आपने कहा उसकी माँ को तो बुलाओ, अपने बच्चे को देख ले। उसको पता भी नहीं था, वो असहाब सुफ़ा में से थे, वहां उनका इंतकाल हुआ। उनकी माँ को पता चला मेरा बच्चा मर गया है। वो आई और मैयत के पांव की तरफ बैठकर चारपाई को पकड़ा। अल्लाह के नबी से नहीं कहा मेरे लिए दुआ कर या रसूल अल्लाह, खुद अपने अल्लाह से बात की, ए रब आमनतु बिका तौआ व हाजरतु इलैका रग़बा फला तुशमित बिल आदा। मेरे मौला, मैंने तेरी मोहब्बत में तेरा कलमा पढ़ा, तेरे और तेरे रसूल के इश्क में मैंने अपना घर छोड़ा, आते ही मेरा बच्चा मर गया, सारा कबीला मुझे ताना देगा। देखा, बाप दादे का दीन छोड़ के मजा चख लिया, बेटा मरवा लिया। ऐ मेरे रब, मुझे ये ताने सुनने की ताकत नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। हजरत अनस फरमाते हैं, उसकी माँ के अल्फाज पूरे ही हुए थे कि उस नौजवान ने खुद कफन अपने चेहरे से हटाया, खुद अपने हाथों से कफन हटाया और उठ के बैठकर हमारे साथ उसने बैठ के खाना खाया। जब अल्लाह साथ होता है तो यूं गैबी निजाम साथ चलते हैं। अल्लाह को अपना बना लो,
اللہ کو اپنا بنا لو. پھر گھروں میں بھی برکتیں. ایک صحابی گھر میں تشریف لائے, بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کا کچھ نہیں. وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے, روٹی پکنے والی ہے. تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوند کے روٹی پکانے کے لیے, ایک دانہ گھر میں نہیں ہے. اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں, ہمیں کھانا کھلا. اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی, خالی, تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے, تو تندور بھی تائی کھلوتی ہے, تو روٹیاں بھی لا لے سی. اپنے فاقے کو یوں چھپایا. اتنے میں خاوند نے دروازے پر دستک دی. یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے. جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو, جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود. جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے. یہ حیران پریشان ہے, یہ آٹا کتھوں آئی جاندہ ہے. خامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں, اندر خالی چکی ہے. وہ گئے دربار نبوت میں, کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا. کہا اوہو, اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی. اللہ کو اپنا بنا لو. رزق کے مسئلے حل. زندگی موت کی جہاں ڈاکٹر فیل, موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, مصر میں, اب فلسطین میں. جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے. تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے. وہ نبی ہوگا, وہ طبیب نہیں ہو سکتا, وہ نبی ہوگا. جہاں طبیب عاجز وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ. اور ام صاحب پھر پہلے مری, اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا. اور یہ تو صحابی ہیں. آگے چلو, تابعین کا دور ہے. تابعین, اور ایک تابعی ہیں نماطہ بن یزید رحمت اللہ علیہ, یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے, گدھے پر سوار ہیں. راستے میں گدھا مر گیا, سامان اس کے اوپر ہے. نیچے اترے, 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں, تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں. میرا سفر ہے, سامان کہاں سے اٹھاؤں, سفر کہاں سے پورا کروں, میرے گدھے کو زندہ فرما. یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر, تو قم باذن اللہ, تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا. یہ نباتہ پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا. امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا, فروخت ہوتے دیکھا. اللہ سے دوستی لگا لو, یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے. یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام, حفاظت کا نظام. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا. ابھی میں تھا, ایک دوست ملے, کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا, عورتوں کا زیور بھی اتار لیا. گن پوائنٹ پر میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے. جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں, 100% نوجوان گانے سنتے ہوں, 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو, جب فیصل آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو, بنائی بھی جا رہی ہو, انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں, فروخت بھی ہو رہے ہوں, اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں, اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو, اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں, اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو, جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں, اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہے ہو, نچانے والا بھی مسلمان ہو, ناچنے والی بھی مسلمان ہو, اور اس سے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے, یہ ہماری تجارت ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا, پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا.
پھر ہمیں منانا پڑے گا. نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے, بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے. کہتے ہیں موبائل کو موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا, تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا, وہ تو انسان تھا ہی نہیں. بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں, میں اس بکری کو نہ کھاؤں. شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں اسے کچھ نہ کہوں. سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے, میں اسے نہ ڈسوں. جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے, یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں. پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے, یہ بڑے خوفناک بھیڑیے تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں, وہ بھیڑیے ہوتے ہیں, وہ شیر ہوتے ہیں, وہ سانپ ہوتے ہیں, وہ بچھو ہوتے ہیں جنہیں پھاڑتے ہوئے, چیرتے ہوئے, ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں, یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے. جاؤ دفتروں میں دیکھو رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے, جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے, جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے, منڈیوں میں چلے جاؤ آڑتیوں کی شکل میں سانپ بیٹھے ہوئے. جب سارا بازار سارے گھر سانپوں سے بھرے ہوں, بھیڑیوں سے بھرے ہوں, تو بھائیو پھر چھوٹے بھیڑیے پہ بڑا بھیڑیا آتا ہے اور چھوٹے شیر پہ بڑا شیر آتا ہے, چھوٹے سانپ کو بڑا سانپ نگل جاتا ہے. میں کیا کروں؟ میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا, میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں, اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, اے اللہ کی طرف دوڑو, اے اللہ کی طرف دوڑو. فسیکفیکہم اللہ, فسیکفیکہم اللہ, تمہیں کافی ہو جائے گا, تمہیں کافی ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدا, اور میں تمہیں کافی نہیں ہوں. دعا والے بن جاؤ. ہے ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا, کہنے کے 2 نفل پڑھنے دے, کہنے کے میرا مال لے, مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں, تجھے چھوڑ دیا تو عمر بن خطاب کو بتائے گا, پھر میں پکڑا جاؤں گا, پھر میں مارا جاؤں گا, لہذا پہلے تو میں قتل کروں گا, پھر تیرا مال لوٹوں گا. اچھا تو پھر مجھے 2 نفل پڑھنے دے. کب پڑھ لو؟ تو میں 2 نفل پڑھ لو. تو انہیں 2 نفل پڑھے, سلام پھیرا, اس نے نیزہ اٹھایا, اس نے کہا یا ارحم الراحمین. تو ایک آواز آئی, لا تقتل, مت مارو. اس نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, اس نے پھر نیزہ اٹھایا, پھر یوں اس کو مارنے لگا, پھر آواز آئی لا تقتل, مت مارو. پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی جب نیزہ اٹھائے وہ کہیں یا ارحم الراحمین. پھر جب اس نے تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو ایک دم ایک سوار سامنے آیا, اور اس کے ہاتھ میں بھی اس سے لمبا نیزہ, اس نے تھوڑا سا یوں کیا, وہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ الٹ کے گرا اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا. تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا, کون ہے تیرے طفیل؟ اللہ نے مجھے بچایا. وہ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تو نے اللہ کو پکارا تو 7 آسمان میں چیخ, اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے. ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے تھے. کوئی انسان تو ہو, کوئی انسان تو ہو. ہائے 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 ہائے. کہ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا وہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی. تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج. جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں 4تھے آسمان پر تھا. جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا. جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا. اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا. اللہ کو اپنا بناؤ. دشمن کی ٹکر, دشمن یہ تو میں انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں, انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں. اجتماعی سطح پر آؤ, اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ. تو یرموک کی جنگ ہے, 9 دن لڑی گئی ہے جنگ.
2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں۔ 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں۔ یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ اس نے جبلہ بن اہم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، چونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ یہ امارت سے معزول ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک عجب کہانی ہے، کیا لوگ آئے تھے، آئے شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر۔ یہ خالد بن ولید معزول ہو چکے ہیں، اور یہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا کر۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، سنجیدہ ہو؟ تو ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے، کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہا نہیں، پھر یہ نا انصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو، بنانے والا کوئی نہیں؟ تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو، نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کران وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں،
ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے، سوچتا کیسے ہے؟ اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے؟ جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے، جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے، جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے، جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے، جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دماغ تو ایک لوتھڑا سا ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق پڑی ہوئی ہے۔ سارے صاحب ایک دماغ کا ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ باقی چیزوں کو تو لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، دماغ کا 2% بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میرے رب نے کارخانہ بنایا ہوا ہے۔ ریشے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کیا کیا نظام چل رہے ہیں۔ انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے، ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے؟ کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے؟ انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے، انہیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان اٹھایا اور نطفے سے انسان بنایا۔ انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے پتہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زندگی موت کے نظام سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں آ کر انسانی علم تھکتا ہے اور گرتا ہے، اور کیا دانشور اور کیا نقطہ ور اور کیا سائنسدان اور کیا فلسفے والے اور کیا کائناتی علوم کے بھید جاننے والے یہاں آ کے دیوانے ہیں اور اندھے ہیں اور پاگل ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون۔ انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہاں آ کر نبی کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں آ کر رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس بکھرے ہوئے قافلے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور تمہیں کیوں بنایا ہے، اور یہ کائنات کس لیے بنی ہے، اور یہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے، چاند تاروں کی گردش کیوں ہے، یہ کس طرح ہو رہی ہے۔ یہ انسان نے سمجھا ہے، پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا۔ بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے، یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے، پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وقت صرف زمین کے گرد ہے، اوپر وقت کوئی نہیں ہے، یہاں ہے اور 500 میل اوپر جا کے کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا فرق ہے؟ یہاں وقت ہے اور اوپر نہیں ہے، یہاں ماضی حال مستقبل کے پہیے چل رہے ہیں، اور اوپر چلے جاؤ تو وہاں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں
انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے. پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا, اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا. ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر, اللہ تم خود زمین پھاڑتے ہو, اپنے مردے دباتے ہو, اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی. اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, آج وہ خود پھٹے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں, خود پھٹے گی. ہمیں کوئی نکالے گا نہیں, خود اچھل کے نکلو گے, گیند کی طرح باہر آؤ گے. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا. کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. میرے بھائیو, اللہ کی قسم, انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے. اللہ کی سناؤ نا, میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئك هم شر البریہ. یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا, یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا, میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے, تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق. وہ مشرق میں رہتے ہوں, وہ مغرب میں رہتے ہوں, وہ کالے رنگ کے ہوں, وہ گورے رنگ کے ہوں, وہ عرب ہوں, وہ عجم ہوں, بدترین انسان نہیں کہا, مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا. پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, انہم الا کالانعام, یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں. پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور سے بھی بدترین ہیں. پھر ان شر الدواب, یہ انسانوں سے نکالا جانور بنایا, جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا, کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا, سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا. میرے بھائیو, سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, جانو تم کیوں آئے ہو. کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے, کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں, کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں, کہیں اپنے بخت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے, جاؤ ڈھونڈو پہچانو. اور یہ تم اپنی طاقت سے, اپنے علم سے نہ جان سکو گے, تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا, تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا, کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے, ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو, ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے. اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے, براہ راست. اور نبیوں اور ہمارے نبی فرق ہے. اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی, تورات اتاری, زبور کو اتارا, انجیل کو اتارا, قرآن لکھا ہوا نہیں آیا, قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے, پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے, اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے. باقی کتابیں مٹ گئیں, قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت, مسجد میں آگ لگ گئی اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اندر نماز پڑھ رہے تھے. سارے نمازی بھاگ گئے, شور مچا, آخر آگ نے گھیر لیا. پھر لوگ اندر گئے اور ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے آئے. کہنے لگے, حضرت جی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس ساری مسجد میں آگ لگ گئی. فرمانے لگے کہ جہنم کی آگ نے دنیا کی آگ کا پتہ ہی چلنے نہیں دیا.
जहन्नम की आग ने दुनिया की आग से गाफिल रखा। अच्छा भाई, हम इतने दर्जे नहीं ले सकते, इतने दर्जे तो ले सकते हैं कि तकबीर से सलाम फेरने तक अल्लाह और अल्लाह के हो जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हो जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफियत नमाज। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रान में तीर लगा और तीर नोकदार था, अंदर फंस गया, निकालना चाहा, निकल नहीं सका। बड़ी तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, नमाज पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे। तशरीफ लाए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज शुरू की। लोग आए और उन्होंने बड़े झटके से उनको निकाला। वैसे तो निकल नहीं सकता था, लेकिन जिस्म से रूह कटकर अल्लाह से जुड़ी हुई थी। सलाम फेरने के बाद पूछा कि तीर निकालने आए हो? उन्होंने कहा कि तीर तो हमने निकाल लिया जी। कहा मुझे तो पता ही नहीं चला। यकीनन हमारी नमाज यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि यहाँ तक हमारी नमाज आ सकती है कि अल्लाहू अकबर से लेकर सलाम फेरने तक किसी का ख्याल ना आए। हम इसकी मेहनत ही नहीं करते। हमारी सारी मेहनत का रुख अपने जाहिर को बनाने का है और अपने चीज़ों को संवारने का है। आज जो गाड़ियाँ चल रही है, सन 1935 में भी यही गाड़ियाँ होती थी। सन 1935 का मॉडल देखे और आज का मॉडल देखे, सन 1935 के घर और आज के घर एक है। सारी मेहनत इधर है तो ये निखरती जा रही है, निखरती जा रही है। तो सन और जो नमाज सन 1950 में पढ़ रहा था, वही नमाज सन 1995 में पढ़ रहा है। इसमें एक जर्रा बराबर भी आगे नहीं गया। मेहनत ही कोई नहीं है ना। हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी आटा गूंद रही थी, आगे को रखा, पड़ोसन से आग लेने चली गई। पीछे फकीर आया, उन्होंने सारा आटा उठाकर उसको दे दिया और कुछ पकाने के लिए आटा नहीं था, सिर्फ वही आटा था। वापस आई तो कहने लगी आटा कहाँ गया? काफी देर गुजर गई तो कुछ भी नहीं आया। तो कहने लगी तूने सदका कर दिया? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बीवी ने कहा एक रोटी जितना तो रोक लेते, आधी आधी मिलकर खा लेते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको दिया है वो बड़े खजानों वाला है। भूख जब ज्यादा चमक गई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आप दरवाजे तक गए और अंदर घर में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए और इस हाल में थे कि प्याला भरा हुआ गोश्त का और रोटियों की चंगेरी भरी हुई। कहने लगे असल में दोस्ती ऐसे सखी से है, मैंने भेजा था सिर्फ रोटी के लिए, उसने साथ में सालन भी दे दिया। हमसे कुछ नहीं लगा सकते, इतना लगाने को कहा है उतना तो लगाए, ज़कात तो दे, गरीब का हक तो न मारे। एक आदमी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया, एक ऊँट उसके हाथ में थे और कहा मुझे ये ऊँट बेचना है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कितने का बेचोगे? तो कहने लगा 140 दिरहम का। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अरे भाई, उधार का तो मैं खरीदार हूँ, नगद देना चाहते हो तो किसी और को दे दो और उधार मैं ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप ले ले। कहा कि कहाँ बांध दो? वो आदमी ऊँट बांध कर अपने घर चला गया। वहीं बैठे थे कि एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा ये ऊँट किसका है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मेरा है। पूछने लगे कि बेचना है? कहा हाँ। कितने का लोगे? ताजिर ने कहा 200 का लूंगा। उसी वक्त 200 दिरहम दिए और ऊँट लेकर चला गया। हज़रत अली ने 140 दिरहम उसके घर भिजवाए और 60 दिरहम लेकर मुस्कुराते हुए घर में आए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने रखे और कहा तेरे रब का वादा है जो एक देगा उसको 10 दूंगा। ईमान का बनाना हर मुसलमान पर फर्ज आइन है। इतने दर्जे का ईमान कि उसके जिना छुड़वा दे, सूद छुड़वा दे, रिश्वत छुड़वा दे, ये तो फर्ज आइन है। लोग कहते हैं कि तबलीग में जा रहे हैं, उनके पीछे उनको घर के मसाइल है। अल्लाह की कसम ये मसाइल के हल होने के लिए जा रहे हैं। इस मसाइल के हल होंगे जब अल्लाह ताला से जुड़ेंगे, ईमान आएगा, तक़वा आएगा तो अल्लाह ताला गैबी निज़ाम चलेगा। तीसरी चीज़ बताई, दिए माल को खर्च करते हैं उसका अदना दर्जा ज़कात है। ज़मींदार के लिए शायर और ताजिर के लिए ज़कात है। चौथी चीज़ बताई, जाहिल नहीं रहते, अपनी ज़रूरियात का इल्म भी हासिल करते रहते हैं। ये नहीं कि नमाज की रकात कितनी है और नमाज के फ़र्ज कितने हैं और नमाज में क्या पढ़ना है। कम से कम 6 सूरतें तो हर मुसलमान के ज़िम्मे हैं कि उसे आनी चाहिए। 2 सूरतें फजर की नमाज के लिए, 2 सूरतें जोहर की नमाज के लिए और 2 सूरतें असर के फ़र्ज़ों के लिए और 2 सूरतें मगरिब के फ़र्ज़ों के लिए और 2 सूरतें इशा की फ़र्ज़ों के लिए। हर रकात कुल हु अल्लाहु अहद पर टरका देना, इतनी जाहिलियत ये इल्म हासिल करते हैं, अपनी ज़रूरियत का अल्लाह ताला की मारिफत का पहली किताबों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला के नबी के इल्म पर जम जाते हैं, अगर सारी दुनिया मुखालिफ हो।